السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دور میں عورتوں کے پردے کا مسئلہ بہت اہمیت اختیار کر رہا ہے اور اس کے تعلق سے بہت سی کنفیوژنز ہیں جو لوگ بار بار سوال بھی کرتے ہیں کہ خاص طور پہ اس مسئلے میں کہ عورتوں کو چہرے کو ڈھانکنا چاہیے یا نہیں، فیس کور کرنا کیا اسلام میں ضروری ہے یا نہیں۔ اور بعض لوگوں کی یہ رائے ہو رہی ہے کہ چونکہ قرآن اور حدیث میں اس کا صراحتاً کہیں ذکر نہیں ملتا، کہیں پہ مینشن نہیں ہے قرآن و حدیث میں کہ عورتیں چہرے کو ڈھانکے رہیں، اس لیے کسی بھی حالت میں فیس کور کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا اس ٹاپک پر ہم تھوڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پردے کی تین الگ الگ کیٹیگریز ہیں، تین درجے ہیں اس کے، اور تینوں درجوں کو ہمیں سمجھنا۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے، اور یہ درجہ سب سے اصل درجہ یہی ہے، وہ یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، اور گھر میں اس اعتبار سے ٹھہری رہیں کہ باہر کا کوئی بھی شخص، کوئی بھی مرد، کوئی بھی غیر محرم ان کے جسم کے کسی بھی حصے کو نہ دیکھ سکے۔ اس کے تعلق سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں ذکر کیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ یہ ازواج مطہرات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز سے یہ ذکر کیا گیا، انہیں یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی گھروں میں ٹھہری رہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ حکم ان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت سے پہلے بھی جو احکامات ذکر کیے گئے ہیں اور جو احکامات اس آیت کے بعد ذکر کیے گئے ہیں، تمام احکامات میں ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ امہات المؤمنین کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تمام عورتیں بھی شامل ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہرے رہیں۔ ایسی ہی دوسری دلیل اس کے تعلق سے یہ ہے کہ صحابہ کرام کو کہا گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ یہ سورۃ الاحزاب کی ہی آیت ہے، آیت نمبر 53، جس میں صحابہ کرام کو یہ کہا گیا کہ جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ گھروں میں ٹھہری رہیں اور گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اور اب دوسرا درجہ یہ ہے کہ عورتوں کو ضرورت کی بنیاد پر، یعنی اگر انہیں کہیں باہر جانے کی ضرورت پڑے کسی اپنے طبعی ضرورت کی بنیاد پر، تو ان کو گھر سے نکلنے کی اجازت ہے، لیکن وہ اس شرط میں کہ وہ اوپر برقع پہنے یا کوئی ایسی چادر پہنے جس سے ان کا پورا جسم چھپ جائے، ہاتھ بھی چھپے اور چہرہ بھی چھپے۔ چہرے کا چھپنا بھی ضروری ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 59 میں کہا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ اپنی عورتوں سے، اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے اور مسلمانوں کی تمام عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنے اوپر جلباب ڈال دے، جلباب لٹکا لے۔ اب یہ جلباب کیا چیز ہے؟ تو اس کے تعلق سے علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المحلہ میں ذکر کیا کہ جلباب اس کپڑے یا اس چادر کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے عورت اپنے پورے جسم کو چھپا لے، نہ کہ اپنے بعض جسم کو چھپائے، یعنی آدھا جسم ڈھاکے رہے، آدھا کھلا رہے، اسے جلباب نہیں کہتے۔ جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے پورا جسم چھپ جائے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت مروی ہے۔ علامہ ابن جریر طبری نے بھی اپنی تفسیر میں اسے اچھی طرح ذکر کیا ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں وَهُوَ أَن يُغَطِّينَ وُجُوهَهُنَّ وَرُؤُوسَهُنَّ، کہ اپنے سر کو بھی ڈھانپے اور اپنے چہرے کو بھی ڈھانپ لے۔ اور اسی طریقے سے علامہ ابن کثیر نے بھی تفسیر ابن کثیر میں اس کا ذکر کیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنے چہرے کو کور کریں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں محمد بن سیرین، جو بہت بڑے تابعی ہیں، کبار تابعین میں سے گزرے ہیں، ان سے جب پوچھا گیا، ان کے اسٹوڈنٹ سے ان سے پوچھا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے استاذ حضرت عبیدہ السلمانی سے اس آیت کے تعلق سے پوچھا۔ جو حضرت عبیدہ، پہلے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ عبیدہ السلمانی انہوں نے عہد نبوی میں ہی ایمان انہوں نے قبول کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے، لہٰذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں اس دور میں وہ مدینہ شفٹ ہوئے اور وہیں پہ انہوں نے پوری زندگی گزاری۔ تو انہوں نے ان سے جب پوچھا گیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے ایک چادر اٹھائی اور چادر اٹھا کر اپنے اوپر اس چادر کو ڈالا اور پورے چہرے کو کور کر لیا، اور صرف بائیں آنکھ، لیفٹ
آنکھ کو انہوں نے کھلا رکھا اور کہا اس کا یہ مطلب ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ شخص جو مدینے میں رہ رہا ہے، عہد خلافت کو اس نے پایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں وہ شخص رہا اور اس کے بعد پوری زندگی مدینے میں گزار دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اسٹوڈنٹس میں سے تھے اور لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے اور بہت بڑے عالم دین۔ ایسے شخص جنہوں نے ایک ایسا شخص جس نے پوری زندگی مدینے میں گزاری، بڑے بڑے صحابہ کرام سے انہوں نے استفادہ کیا اور خلافت راشدہ کا زمانہ انہیں حاصل ہوا، ایسا شخص جب اس آیت کی اس طرح تفسیر کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ وہی بات بتائے گا جو اس وقت مدینے میں رائج تھی، جو صحابہ کرام جس پر عمل کرتے تھے، جو اسلامی معاشرے نے جس کو قبول کیا تھا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسی کئی روایتیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ابن جریر طبری نے ذکر کی ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ جب عورتیں کسی ضرورت کی بنیاد پر اپنے گھروں سے نکلے تو انہیں چاہیے کہ وہ کسی کپڑے کے ذریعے سے، چادر کے ذریعے سے اپنے سر کے ساتھ ساتھ اپنے چہرے کو بھی چھپا لے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جس میں عبداللہ بن عباس سے ہی مروی ہے اور حضرت قتادہ سے بھی روایت ہے کہ وہ دونوں فرماتے ہیں کہ عورتیں اپنے جلباب کو پیشانی میں یعنی فور ہیڈ پر یہاں تک لا کر باندھ دیں اور پھر ناک کے نیچے سے دوسرا کپڑا ہو یا اسی کپڑے کو باندھیں، یعنی دو آنکھیں اگر کھلی رہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات کا عمل کیا تھا، اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ صحابیات کا عمل عہد نبوی میں کیا رہا۔ تو میں صرف 2 روایتیں یہاں پہ ذکر کروں گا، ایسی روایتیں بہت ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرات صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے چہروں کو چھپایا کرتی تھی۔ ایک روایت حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے اور علامہ البانی نے بھی اس روایت کی تصحیح کی ہے۔ اس میں حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ ہم حالت احرام میں بھی مردوں سے اپنے چہروں کو چھپایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور حالت احرام میں تھے، کوئی سواری اگر گزرتی تھی ہمارے پاس سے تو میں کپڑے کے ذریعے سے اپنے چہرے کو چھپا لیتی تھی اور جب وہ سواری آگے گزر جاتی تو میں اپنے چہرے کو واپس کھول لیتی۔ تو حالت احرام، اب اس بات کو سمجھیے، حالت احرام وہ حالت ہے جس حالت میں چہرے پر کپڑا ٹچ کرنے سے یا ٹچ ہونے سے منع کیا گیا ہے اور اسے روکا گیا ہے، اسے شرعاً ناجائز قرار دیا گیا ہے کہ احرام کی حالت میں چہرے پر کپڑا لگایا جائے۔ ایسی حالت میں بھی صحابیات اتنا زیادہ اہتمام کرتی تھی اپنے چہرے کو چھپانے کا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم چہرے کو چھپا لیا کرتے تھے، اس اعتبار سے کہ وہ کپڑا چہرے پر ٹچ نہیں ہوتا تھا بلکہ دور رکھ کر ہی، تاکہ کوئی غیر محرم ہمارے چہرے کو نہ دیکھ لے۔ تو حالت احرام میں جب اتنا اہتمام تھا تو حالت احرام کے علاوہ عام حالتوں میں کتنا اہتمام ہوگا، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا درجہ جو ہے جس کے تعلق سے میں نے کہا تیسرا درجہ، وہ یہ ہے کہ چہرہ اور دونوں ہتھیلی اس کو کھولنے کی اجازت ہے، لیکن وہ کن بنیاد پہ وہ میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے ستر ایک الگ چیز ہے اور حجاب ایک الگ چیز ہے۔ ستر تو یہ ہے کہ پورا سر ڈھکا رہے سوائے چہرے، پورا بدن ڈھکا رہے، سر بھی شامل ہے سوائے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کے، یعنی فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو غیر محرم کے سامنے اتنا چھپانا ضروری ہے، لیکن چہرے اور ہتھیلیوں کا چھپانا فتنے کی بنیاد پر ضروری قرار دیا گیا ہے، یعنی جہاں فتنہ نہ ہو وہاں کھولنے کی گنجائش ہے۔ جیسے ایک آیت میں آپ کو بتاتا ہوں، سورۃ النور آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْقَوَاعِدْ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان بوڑھی عورتوں کو اس چیز کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے جلباب کو کھول سکتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ثیابہن یعنی اپنے کپڑوں کو کھول سکتی ہے، سے مراد کپڑا نہیں ہے بلکہ جلباب ہے جو کپڑے کے اوپر سے پہنا جاتا ہے اور اپنے چہرے کو ڈھکا جاتا ہے، اور یہی تفسیر کئی صحابہ کرام سے مروی ہے۔ تو چونکہ بوڑھی عورتوں کی طرف عام طور پر میلان نہیں ہوتا اور شہوت کا اندیشہ نہیں ہوتا، فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، اس لیے ان بوڑھی عورتوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے چہرے کو کھلا رکھ سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے نوجوان عورتیں بھی وہ عورتیں جن کو اس بات کا اندیشہ
نہ ہو، یعنی اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے یا کسی دوسرے کو فتنے میں مبتلا کر دے، ایسے شخص کو جو ان سے قریبی ہو، یعنی جن کا گھر میں آنا جانا ہوتا ہو، جہاں فتنے کا اندیشہ بالکل نہ ہو یا جہاں سخت ضرورت پڑ جائے کھولنے کی، ایسے موقع پہ کھولنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اور جو تفسیر عام طور پہ پیش کی جاتی ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ مومن عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کرے سوائے ان حصوں کے جو ظاہر ہیں۔ تو جو چیز ظاہر ہے وہ چہرہ ہے اور 2 ہتھیلی ہے۔ تفسیر میں کئی اقوال ہیں لیکن سب سے راجح قول یہی ہے، لیکن اس آیت کو کا سہارا لے کر اسے مطلقاً جائز قرار دے دینا، ہر حالت میں کھلا رکھنے کی اجازت دے دینا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ یہ اس آیت کو اسی پس منظر میں لینا ہوگا کہ جہاں پر فتنے کا اندیشہ نہ ہو اور جہاں پہ سخت ضرورت ہو، ایسے موقع پر اسے کھولنے کی اجازت ہوگی۔ لہٰذا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، جو میں اپنی پوری اس کنورسیشن کا ایک خلاصہ بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، گھروں سے اسی وقت باہر نکلیں جب انہیں سخت ضرورت ہو، اس وقت باہر نکلیں، اور اس حالت میں نکلنا ہے کہ وہ پورے جسم کو چھپائے رکھیں، ہاتھ کو چھپائے، پیر کو چھپائیں اور اپنے چہروں کو بھی چھپائیں، جس طریقے سے میں نے روایتیں آپ کے بیان کی، صحابیات کا عمل تھا اسے بیان کیا، تفسیر کا حوالہ دیا، اس اعتبار سے کریں۔ اور جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو یا بہت زیادہ سخت ضرورت ہو، جہاں چہرہ کھولنے کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہ ہو، وہاں پہ کھولنے کی اجازت ہے۔ لہٰذا قرآن و حدیث کو ہمیں اس طریقے سے سمجھنا ہے جیسے ہمارے صحابہ کرام نے سمجھا، جیسے تابعین نے سمجھا، جیسے سلف صالحین نے سمجھا۔ اگر ہم محض اپنی عقل ہی دوڑاتے رہے، اپنے اعتبار سے عقل کو آزاد چھوڑ دینا قرآن و حدیث کے سمجھنے میں، یہ کسی طرح درست نہیں ہے۔ تو ضرورت کی بنیاد پر کھولا جا سکتا ہے، اور اس کی کئی مثالیں ہیں، جیسے آپ پاسپورٹ وغیرہ بناتے ہیں۔ درخواست کر رہے ہیں، الحمدللہ کرنا چاہیے ایک دوسرے کے لیے دعاؤں میں کا اہتمام، لیکن ہمارے یہاں دعا ہی کو صرف دین سمجھ لیا گیا۔ اپنی زندگی میں عملی طور پہ کوئی تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں ہے، بس کوئی بزرگ عالم آ جائے بس دعا کر لیجیے گا۔ یاد رکھیں، اسلام پریکٹیکل دین ہے، عملی دین، یہ عمل کا مطالبہ کرتا ہے۔ دعائیں بھی اسی وقت مؤثر ہوں گی جب آپ خود عملی طور پہ اپنی طرف سے کوشش کریں گے۔ اگر کوشش ہی نہ کریں اور پھر کہتے رہے اللہ جو ہے دے دے گا، اللہ رزق دے دے گا، تو یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ قادر تو پھر بھی ہے لیکن اللہ کی سنت کے خلاف۔ صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی، کیا ضرورت تھی بھائی؟ اللہ کیا اس پہ قادر نہیں تھا کہ بغیر قربانی دیے تمام جزیرۃ العرب والے لوگ مسلمان ہو جاتے؟ نہ نبی کو مکہ چھوڑنا پڑتا، نہ قربانیاں جھیلنی پڑتی، قادر تھے۔ لیکن یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں ایک اللہ کی سنت رائج ہے، اور وہ سنت یہ ہے کہ انسان عملی طور پہ کوشش کرے اور پھر نتیجہ اللہ کے حوالے کرے۔ لہذا اپنی اصلاح کی خود کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اصلاح میں ہمارے عقائد بھی داخل ہیں، ہمارے اعمال بھی داخل ہیں، ہمارے اخلاق بھی داخل ہیں۔ ان تینوں چیزوں کی اصلاح، اعمال، عقائد، اعمال، اخلاق، ظاہر باطن دونوں کی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو درست کرنا۔ اور یاد رکھیں، یہاں میری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، میں آپ سے بلا تکلف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت امت مسلمہ کی عورتوں کی اصلاح سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ مردوں کی اصلاح نہیں ہونی چاہیے، وہ تو ہونی چاہیے۔ عورتوں کی اصلاح سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت باطل طاقتوں کی نظر میں جو ٹارگٹ ہے وہ مسلمان خواتین، مسلم عورتیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان عورتیں ہی دراصل مرد مجاہد کو بنانے والی ہوتی ہیں۔ یہ عورتوں کی تربیت کا نتیجہ ہے، عورتوں کی پرورش کا نتیجہ ہے کہ مرد تیار ہوتے ہیں۔ مردوں کو مرد بنانے والی کون ہے؟ وہ عورتیں۔ ماؤں کے گود میں اور ان کی تربیت میں پل کر صلاح الدین ایوبی بنے۔ ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، امام بخاری، مسلم، اب بڑے بڑے علماء اسلاف ہمارے گزرے۔ آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں اور دیکھیں گے کہ کیسے ان کی ماں کا، ان کی بہن کا رول اس میں داخل ہے۔ بہنوں کا رول، کسی میں بیویوں کا رول، کہیں ماؤں کا رول داخل ہے۔ ان کی تربیت کا نتیجہ نکلا کہ بخاری بنے، ائمہ مجتہدین بنے۔ کتنی قربانیاں ماؤں نے دی انہیں تیار کرنے کے لیے۔ تو باطل طاقتوں نے یہ حربہ اختیار کیا کہ عورتوں کو بگاڑ دو۔ جب مسلمانوں کی عورتیں بگڑ جائیں گی تو آئندہ کی نسل میں اللہ والے پیدا نہیں ہوں گے، آئندہ کی نسلوں میں
हुफ्फाज, उलमा, दुआत, मुस्लिहीन पैदा नहीं होंगे और ये उम्मत बिखर जाएगी, खराब हो जाएगी। लिहाजा इसलिए इस बात की सबसे ज्यादा जरूरी है, मेरी माएं बहनें, आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएं कि हम कैसे अपनी इस्लाह करें, कैसे हम अपने आप को दुरुस्त करें। और याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है, वकुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स अपनी जिम्मेदारी के मुतालिक अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होगा, उससे सवाल किया जाएगा। एक औरत है, एक माँ है, उस माँ से उसके बच्चों के ताल्लुक से कयामत के दिन सवाल होगा कि तुमने क्या तरबियत की, कैसे तुमने इसे तैयार किया, इसके दिल में माल की मोहब्बत दाखिल की, दुनिया की मोहब्बत दाखिल की, या अल्लाह की मोहब्बत तुमने दाखिल की। तुमने अपने शौहर को दीनी रास्ते में काम करने के लिए तरगीब दी कि नहीं दी, उसमें तुम मुआविन बनी या नहीं बनी, तुमने क्या कंट्रीब्यूट किया, तुमने क्या हिस्सा लिया इस दीन की तरक्की के लिए, तुम्हारा घर का निजाम कैसा चलता था, तुम घर के निजाम को दुरुस्त तरीके से संभालती थी या नहीं संभालती थी। ये वो सारे सवालात हैं जो एक औरत से कयामत के दिन पूछे जाएंगे, चूंकि औरत अपने घर के निजाम को संभालने की जिम्मेदार है, अपने बच्चों की तरबियत और परवरिश की जिम्मेदार है। ये सवाल होगा और याद रखें, इन सवालात का जवाब दिए बगैर अल्लाह के सामने से किसी का कदम हिल नहीं सकता कयामत। एक एक करके सवाल होगा, तुमने क्या किया, अपनी जवानी को कहां लगाया, जो माल मिला कहां से हासिल किया, वो माल कहां का खर्च किया, जो इल्म तुमने हासिल किया उस पर कितना अमल किया। वो सारे सवालात हैं जिनका जवाब दिए बगैर कयामत के दिन कोई चारा नहीं। तो क्या हम और आप इन सवालात का जवाब देने के लिए सही माने में तैयार हैं? हर एक इंसान अपने आप से पूछे, क्या हमारे अमाल अखलाक ऐसे हैं कि हम इन तमाम चीजों को सही तरीके से जवाब दे सके अल्लाह के सामने। लिहाजा खवातीन जो हमारी माएं हैं, बहनें हैं, इनके हाथ में पूरी पूरी जेनरेशन, एक नई जेनरेशन, एक नई नस्ल जो अल्लाह वाली नस्ल हो या दुनिया वाली नस्ल हो, ये पूरा मेयार इसका मदार इस पर है कि आप कैसी तरबियत कर रहे हैं। तो आपका बहुत बड़ा हिस्सा है, आपका बहुत बड़ा रोल है। अगर से दुनिया वालों ने ये पढ़ा दिया कि मुसलमान खवातीन तो बड़ी बैकवर्ड है, इन्हें हिजाब में रखा जाता है, गुलाम है, आजाद नहीं है, इनका तो कोई हिस्सा ही नहीं है, सब झूठ है, प्रोपेगेंडा है। ये मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए आपको इस्लाम से बदजन करने का तरीका है, वरना इस्लाम ने तो आपके साथ शहजादियों वाला मामला किया है, आपके हवाले पूरी पूरी नस्ल को किया है कि इतना बड़ा काम अल्लाह ने आपके सुपुर्द किया कि पूरी जेनरेशन को आपको तैयार करना है। लिहाजा इस बात का आज़म कर लें अभी और इसी मजलिस में कि हम और आप आज से, अभी से, इसी वक्त से अपनी इस्लाह करेंगे। अब इस्लाह का तरीका क्या होगा? चंद चीजें हैं जिनको हमें आज से ही अपने डेली शेड्यूल में दाखिल कर लेना है, रोजमर्रा के जो निजामुल औकात हमारा है उसमें दाखिल करना है। सबसे पहली और अहम चीज, अपना और कुरान करीम का एक राबता कायम करें, अपना राबता कुरान करीम के साथ मजबूत करें। याद रखें, हमारे यहाँ हर किस्म की किताबें पढ़ी जा रही हैं, जो सबसे ज्यादा किताब छोड़ी गई है वो कुरान। सब कुछ पढ़ रहे हैं हम लोग, कुरान नहीं पढ़ रहे। हमने ये समझ लिया कुरान सिर्फ झाड़ फूक की किताब है, सिर्फ कुरान खानी करने की किताब है। किसी का इंतकाल हो जाए तो बुला लो, चंद मौलाना को, उलमा को बुला लो, मौलवियाने किराम को बुला लो, वो आएंगे और तिलावत करेंगे, चले जाएंगे। नया घर लिया है, नई दुकान ली है, तो आ जाओ कुरान खानी कर लें, सूरह बकरा पढ़ लें, ये पढ़ लें, बरकत आ जाएगी, हो गया। बहुत दीनदार तो आयतुल कुर्सी घर में लटका दो, कुरानी आयतें घर में लटका दो। हम समझ रहे हैं हमने कुरान का हाथ अदा कर दिया, ये दरअसल शैतानी धोखा है। कुरान करीम नाजिल हुआ था तदब्बुर करने के लिए, गौर व फिक्र करने के लिए, समझने के लिए, हिदायत हासिल करने के लिए। हमने इस किताब को महज बरकत वाली किताब बना के रखा। इसमें कोई शक नहीं कि इस किताब में बरकत है, लेकिन महज बरकत देने के लिए ये किताब नहीं आई, ये तो हिदायत देने के लिए आई ना। अब जब हम समझेंगे ही नहीं कि कुरान करीम में क्या अल्लाह ने फरमाया, तो हिदायत कहां से हासिल होगी? लिहाजा सबसे पहला काम, मेरी माओ और बहनों, आपसे गुजारिश है, कुरान से अपना रिश्ता जोड़िए। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता, वो आए, जामिया बुनियतुल उलूम आए, उलमा से राब्ता करें, मुअल्लिमात से राब्ता करें और कुरान पढ़ें, तजवीद सही करें, नाजरा करें, पढ़ें।
اب جن کا ناظرہ درست ہو گیا، قرآن پڑھنا آ گیا، اب اگلا لیول ان کے لیے یہ ہے کہ اب قرآن کو سمجھنے کی ترتیب بنائیں۔ اب یہاں پر مجھے نہیں معلوم بالغات کے لیے نظام ہے یا نہیں ہے تو میں گزارش کروں گا کہ ہو، اور اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس سے استفادہ کریں کہ قرآن کریم کے حلقے لگیں، قرآن کریم کو سکھایا جائے، اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے، یہ ہمیں جاننا ہے اور صحیح طریقے سے سمجھنا ہے۔ جب ہم یہ کریں گے تو قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہے۔ اور یاد رکھیں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کریں اپنی زندگی میں، روزانہ آپ آدھا صفحہ پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں، اس کی بڑی برکت آپ اپنی زندگی میں دیکھیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے اللہ رب العالمین آپ کے بہت سے کاموں کو آسان فرمائے، نیکیاں بھی ملیں گی، اللہ کا تقرب بھی حاصل ہوگا۔ لہٰذا سب سے پہلا کام اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، قرآن کی تلاوت، اس کو سمجھنا، اس میں تدبر کرنا اور علماء سے اس کو سیکھنا کہ بھئی اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں، اور روزمرہ کی زندگی میں روزانہ تلاوت کا اہتمام کرنا اور قرآن کو سمجھنے کا اہتمام کرنا، یہ کرنا ہے ہمیں انشاءاللہ۔ دوسرا کام اصلاح کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں۔ دیکھیں ہمارے یہاں بالخصوص خواتین میں یہ سلسلہ بہت ہوتا ہے کہ جہاں 4-5 خواتین ایک ساتھ بیٹھ گئی، اب جو ہے دوسروں کا تذکرہ ہو رہا ہے، دوسروں پر تبصرے ہو رہے، کسی کی غیبت ہو رہی ہے، تمہیں معلوم ہے فلاں نے یہ کر دیا، فلاں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، فلاں جھوٹ بولتی ہے، فلاں ایسا کرتی ہے، فلاں ویسا کرتی ہے۔ یہ بڑے خطرناک اعمال ہے، اتنا خطرناک عمل ہے کہ انسان کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور اس انسان کی معافی اپنی اصلاح کرے۔ تیسری اہم چیز، اپنے ٹائم کو مینٹین کریں، مینج کریں، ٹائم ڈسپلن اختیار کریں۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، سب جانتے ہیں کیسے انسٹاگرام میں ہم لوگ ریلز دیکھ رہے ہیں، کیسے فیس بک میں ریلز دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب میں شارٹس دیکھ رہے ہیں، لانگ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں، شارٹ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا الگورتھم ایسا بنایا گیا ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ دیر تک موبائل میں کیسے روکا جائے آپ ٹکے رہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جن ویڈیوز کو دیکھنے میں دلچسپی ہوتی ہے اسی طرح کی ویڈیو آپ کو ریکمینڈ ہوگی، وہاں پہ بار بار آپ دیکھتے جائیں گے۔ آپ نے موبائل کھولا کہ بھائی 10 منٹ میں ایک ویڈیو دیکھنا ہے، پتا چلا 2 گھنٹے گزر گئے، 50 ویڈیو دیکھنے میں۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے وقت کا ضیاع۔ ایک مسلمان ٹائم کو مینج کرتا ہے، ٹائم ڈسپلن، کسی بھی چیز کو اتنا ہی استعمال کرتا ہے جس سے اس کو نفع پہنچے اور اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ ایک مسلمان کے بہترین اسلام میں سے یہ ہے، اسلام کے اعلیٰ مقام میں سے یہ ہے، اعلیٰ معیار میں سے یہ ہے اور اعلیٰ خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے، وہ چیزیں جو آپ کو نفع نہیں پہنچاتی، فضول چیزوں میں انسان مبتلا رہ کر اپنے وقت کو ضائع کرے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز یہ ہے میری ماں اور بہنوں، اپنا نیک لوگوں کا حلقہ بنائیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ انسان جس کی صحبت اختیار کرتا ہے، جیسی دوستی کرتا ہے، جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ نے ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کی اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کا ہوا جو صرف دنیا داری میں مبتلا ہے، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، غیبت میں مبتلا ہے اور پھر برائیوں میں مبتلا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ برائی ہمارے اندر بھی داخل ہوگی۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ارد گرد کر دیا، جو نماز پڑھنے والیاں ہیں، اللہ کو یاد کرنے والیاں ہیں، اگر ہم نے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیا، جن کے دلوں میں بیماریاں نہیں ہیں، اخلاص ہے، اللہ کی محبت ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ بھی ہمیں پہنچے۔ لہذا یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ابھی سے اختیار کرنی ہے۔ قرآن کریم کی پابندی، دوسری چیز اپنے دل کی صفائی ہر بیماری سے، ہر برائی سے، تیسری چیز وقت کو مینٹین کرنا، وقت کے ضیاع سے بچنا، چوتھی چیز اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ارد گرد کرنا۔ کریں گے انشاءاللہ ہم سب۔ جب ہم ان چیزوں کو کریں گے تو اب ہمارا اصلاح کا سفر شروع ہو جائے گا، آہستہ آہستہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کرنے والے بن جائیں گے۔ لہذا شریعت اسلامیہ میں جو رول عورتوں کو دیا ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں۔ آپ کا کام ہے کہ ایک مضبوط امت تیار کرنا۔ اب ایک ماں ہے، وہ ایک مرد کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، پہلا مدرسہ ہے۔ پہلا مدرسہ ماں کا گود ہے، ماں کی گود ہے، پہلا مدرسہ۔ اب آپ اس چھوٹے بچے کے ذہن میں جو باتیں ڈال رہے ہیں، جو اخلاق سکھا رہے ہیں،
جو چیزیں آپ بتا رہی ہیں وہ اس کی شخصیت اور پرسنالٹی ویسی بنتی چلی رہی ہے۔ لہٰذا ماں کا بڑا گہرا رول، بہت گہرا رول، کہ کس طریقے سے ہمیں جنریشن کو تیار کرنا ہے۔ ایک بیوی ہے تو اس کا بھی بڑا رول ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے شوہر کا تعاون کرے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرے دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں بھی، لیکن جب تک کوئی ناجائز چیز کا حکم نہ دے۔ کس طریقے سے آپ اپنے شوہر کی معاون بنے کہ آپ ایک دیندار گھر کو بنا سکیں، ایک دیندار ماحول کو کریٹ کر سکیں، آپ ایک دیندار انوائرمنٹ اپنے گھر کا بنا سکیں، ایک پرسکون ماحول بنا سکے، چونکہ سکون اور اطمینان والی زندگی تو دین والی زندگی میں ہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مال و دولت آ جائے گی ہم بڑی پرسکون زندگی گزاریں گے، دھوکہ ہے۔ بڑے بڑے مالدار لوگ ڈپریشن کی دوائی کھا کے سو رہے ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگوں کی طلاقیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے عہدے والے منصب والے لوگوں کو چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چونکہ چین، سکون، اطمینان، راحت، دلی اطمینان، یاد رکھیں میری ماں بہنوں، یہ مال سے حاصل نہیں ہوتی، یہ تو محض دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوتی۔ لہذا اگر ہم نے دیندار گھرانہ تیار کر لیا تو اس کا ہمیں دنیاوی فائدہ بھی ہوگا اور اخروی فائدہ بھی ہوگا۔ اور کبھی بھی مغربی دنیا کے دھوکے میں مبتلا نہ ہوئیے گا۔ آج پوری دنیا کا زور اس پر ہے کہ کس طریقے سے مسلمان عورتوں کو دین کا باغی بنایا جائے، اور اسی لیے نعرے لگائے جا رہے ہیں جھوٹے فریڈم کے، جھوٹی آزادی کے، کہ بھائی آپ حجاب میں ہیں، آپ غلام ہیں، آپ حجاب اتاریں گی آپ آزاد ہیں، آپ اپنے شوہر کی اطاعت کر کے گھر کا کام کر رہی ہیں، یہ غلامی ہے، جب آپ باہر نکل کے جاب کریں گی یہ آزادی ہے۔ آپ اگر کچھ کرنا چاہتی ہیں اور مذہب رکاوٹ بن رہا ہے، آپ رک جا رہی ہیں، یہ غلامی ہے۔ جب آپ مذہب کے پابندیوں کو توڑ کر ان چیزوں کو کرنے لگ جائیں جو آپ کی خواہش ہے، تب آپ آزاد ہیں۔ یہ دھوکہ ہے اور بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت خطرناک دھوکہ ہے، اتنا خطرناک دھوکہ ہے کہ یاد رکھے اگر اس چیز کو ہم نے اختیار کر لیا اور اسی حالت میں خدا نخواستہ موت آ گئی تو پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ کون کامیاب تھا اور کون ناکام۔ یہ دراصل مغربی دنیا آپ کو اپنی غلامی کی طرف بلا رہی ہے اور کچھ نہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ حجاب کو اپنی ڈگنیٹی کے طور پہ پہن رہی ہیں، آپ حجاب کو اپنے وقار کے طور پہ پہن رہی ہیں کہ کوئی بھی مرد کے اندر یا اس کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ میری طرف غلط نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ قیمتی چیزوں کی طرف ہر ایک کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کو چھپائے کے رکھا جاتا ہے۔ مغربی دنیا یہ کہہ رہی ہے حجاب اتارو تاکہ ہم تمہیں دیکھ سکیں۔ اب آپ بتائیے وقار کے خلاف حجاب کو پہننا ہے یا وقار کے خلاف حجاب کو اتارنا ہے؟ خود طے کریں۔ کوئی بھی سلیم الفطرت انسان، کوئی بھی منصف مزاج، کوئی بھی نیوٹرل ذہن رکھ کر سوچنے والی عورت یہی فیصلہ کرے گی کہ بھائی حجاب دراصل عورت کے وقار کے موافق ہے۔ یہ مغربی دنیا جو عورت کو دراصل حجاب اتار کر لوگوں کے سامنے منظر عام پر لانا چاہ رہی ہے، دراصل اپنی خواہشات اور اپنی درندگی کو پورا کرنا چاہتی ہے، اور ہمارا غلط استعمال ہو رہا ہے، ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائے ایک عورت جو شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور اپنے گھر کا نظام سنبھالتی ہے، برتن بھی دھو رہی ہے، کھانا بھی بنا رہی ہے، گھر کو صاف بھی کر رہی ہے، شوہر کی خدمت بھی کر رہی ہے، مغربی دنیا کے نزدیک یہ عورت کیا ہے؟ غلام ہے۔ اب یہی عورت اگر باہر نکل کے کسی مساج پارلر میں مساجر بن جائے جہاں سینکڑوں مردوں کو مساج کر کے خدمت کرے، یا یہی عورت کسی فلائٹ میں جا کر ایئر ہوسٹس بن جائے جہاں سینکڑوں نامحرم مردوں کے سامنے کھانا پروسے، یہ عورت مغربی دنیا کے نزدیک یہ آزاد ہے۔ اب آپ بتائیے کیسا دوگلا پن ہے؟ آپ خود طے کیجیے کہ ایک مرد کی خدمت کرنا اور اپنے گھر کی خدمت کرنا یہ آزادی ہے، یہ غلامی ہے، یا یہ کہ سینکڑوں مردوں کی راستے میں خدمت کرنا جاب کر کے یہ آزادی ہے یا یہ غلامی ہے؟ خود طے کرے۔ کوئی بھی عاقل عورت یہ نہیں کہے گی کہ بھئی میں اپنے گھر کو چھوڑ کر باہر کسی عورت یا کسی مرد کی خدمت کرنے جاؤں۔ کیوں جاؤ بھائی؟ اللہ رب العالمین نے میری فائنینشیل ذمہ داریاں پوری مردوں کے حوالے کی۔ بیٹی ہے تو باپ کے ذمہ کہ پوری جو ہے مالی ذمہ داریوں کو پورا کرے، شوہر ہے تو شوہر کے ذمہ ہے، باپ بھی نہیں ہے شوہر بھی نہیں ہے تو بھائی کے ذمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو یہ برڈن اور یہ بوجھ دیا ہی نہیں عورتوں کو جو مغربی دنیا دے رہی ہے۔ لہٰذا کبھی بھی ویسٹرن دنیا کے ان جھوٹے نعروں پر
اور دلکش نعروں سے متاثر ہو کر ایمان نہ بیچیے گا. بھائی شراب کی بوتل پہ آپ زمزم لکھ دیں تو وہ زمزم تھوڑی ہو جائے گی, وہ تو شراب ہی دے گی. آزادی بڑی اچھی چیز ہے, انسان کو آزادی کا بڑا وہ فطرت ہے کہ بھائی مجھے وہ کرنے کی آزادی ملنی چاہیے جو میں چاہتا ہوں. لیکن آزادی کے نام پہ جب اللہ سے بغاوت سکھائی جا رہی ہو, لبرٹی کے نام پہ اللہ سے مقابلہ اور محاذ آرائی کرنا سکھایا جا رہا ہو, تو پھر کیا ہوگا؟ انجام یہی ہوگا کہ ہم ابلیس والے بن جائیں گے, شیطانی طاقتوں والے بن جائیں گے, اور پھر آخر جہنم میں جانا ہے. پھر اس وقت جب ہم کہیں گے کہ شیطان کی وجہ سے آئے, شیطان کیا کہے گا؟ لا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے ملامت مت کرو, اپنے آپ کو کرو, میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی گناہ کی طرف, چل کے